السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، اور آج ہم اس کتاب کا 7واں حصہ بیان کریں گے، اور اس 7ویں حصے کی پہلی کہانی کا عنوان ہے کلام اللہ کا اثر۔ قریش مکہ میں عتبہ کو شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ ایک مرتبہ قریش نے اس سے کہا کہ تم جا کر محمد کا کلام سنو اور پھر آ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا، محمد مجھے اپنے کچھ اشعار سناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعر نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ عتبہ نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہ کلام مجھے بھی سنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ فصلت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اور ہمیں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب صاحب قرآن نے اپنی زبان سے قرآن پڑھا ہوگا تو اس پر کتنا اثر ہوا ہوگا۔ جب آپ آیت نمبر 13 پر پہنچے، جس کے معنی یہ ہیں، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ صاحب قرآن پیغمبر کی زبان سے ان آیات کو سن کر عتبہ پر لرزہ طاری ہوا، اور اس نے آپ کے منہ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کر کہا، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ سننے کا مجھ میں یارہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر عتبہ مشرکین کے پاس آیا۔ اس وقت اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری تھی۔ جب ابو سفیان اور ابو جہل نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے چیخ کر کہا، عتبہ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہو؟ عتبہ نے کہا، نہیں، میں ایمان نہیں لایا، البتہ مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ محمد نے جو کچھ میرے سامنے پڑھا ہے وہ بشر کا کلام ہرگز نہیں ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے عتبہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا۔ سورہ نجم قرآن کریم کا وہ پہلا سورہ ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے لوگوں کے سامنے پڑھا تھا۔ جب آپ نے پورا سورہ پڑھ لیا تو اس مجمع میں سے عتبہ بن ابی لہب نے چیخ کر کہا، میں النجم اور رب النجم اور نبی النجم کا منکر ہوں۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت کا داماد تھا اور اعلان نبوت سے قبل حضرت نے اپنی ایک صاحبزادی کا اس سے نکاح کیا تھا۔ عتبہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سی بدگوئیاں کی۔ جب رسول خدا نے اس کی یہ بدگوئیاں سنی تو آپ اس کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، اور آپ نے اس وقت بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الوہیت میں عرض کیا، پروردگار، عتبہ پر ایک جانور مسلط کر جو اسے ہلاک کر دے۔ جواب میں عتبہ نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو طلاق جاری کر دوں گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد عتبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ تجارت پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جگہ شام ہو گئی۔ اہل قافلہ نے وہاں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب کا چھوٹا سا گھر تھا۔ راہب نے قافلے سے کہا، خیال رکھنا، اس علاقے میں کچھ چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی رہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ اہل قافلہ نے کہا، ہم اپنی احتیاطی تدابیر کریں گے اور ہم رات کے وقت باری باری پہرا دیں گے۔ اس موقع پر ابو لہب کو پیغمبر اسلام کی وہ بد دعا یاد آئی جو انہوں نے عتبہ کے خلاف کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہیں ایسی جگہ پر ہی نبی اکرم کی بد دعا پوری نہ ہو جائے۔ اس نے اہل قافلہ سے کہا، مجھے عتبہ کے متعلق زیادہ اندیشہ ہے، اس کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل قافلہ نے عتبہ کو سب کے درمیان سونے کے لیے جگہ دی تاکہ وہ ہر طرف سے محفوظ رہے۔ آدھی رات گزری تھی کہ اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی۔ اتنے میں ایک شیر وہاں آیا اور دبے پاؤں قافلے کے درمیان میں پہنچا۔
اس نے کسی بھی قافلے والے کو کوئی اذیت نہ دی۔ وہ سیدھا عتبہ کے سر پر پہنچا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ چیخ بھی نہ سکا اور فی الفور داخل دوزخ ہو گیا۔ شیر نے اس کا گوشت نہ کھایا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے نکل گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے صرف اس کے قتل کا حکم ملا تھا، اس کے گوشت کھانے کا حکم نہیں ملا تھا۔ جب صبح کے وقت اہل قافلہ بیدار ہوئے تو عتبہ کو مرا ہوا پایا۔ اگلی کہانی معراج۔ بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جب رسول خدا کو رات کے وقت بیت المقدس کا سفر کرایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو براق پر سوار کیا اور جبرائیل کی میت میں بیت المقدس تشریف لے گئے۔ خدا نے آپ کو انبیاء کے محراب دکھائے، آپ نے وہاں نماز پڑھی، پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی۔ واپسی کے سفر میں رسول خدا کا گزر قریش کے ایک تجارتی قافلے کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک گھڑے میں پانی رکھا ہوا تھا اور قافلے کا ایک اونٹ کہیں گم ہو گیا تھا اور وہ اونٹ کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ آپ نے وہاں سے پانی پیا اور باقی پانی آپ نے زمین پر انڈیل دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت نے قریش سے کہا، اللہ سبحانہ نے مجھے رات بیت المقدس کا سفر کرایا تھا اور خدا نے مجھے انبیاء کے آثار و منازل دکھائے اور واپسی پر فلاں مقام پر میرا گزر قریش کے قافلے کے پاس سے ہوا جس کا اونٹ گم ہو چکا تھا۔ میں نے ان کے گھڑے سے پانی پیا اور باقی پانی میں نے زمین پر انڈیل دیا۔ ابو جہل نے قریش سے کہا، اب تمہیں اچھا موقع ملا ہے، اس سے کہو کہ اگر وہ بیت المقدس گیا تھا تو یہ بتائے کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے تھے اور وہاں قندیلیں کتنی تھیں۔ قریش رسول خدا کے پاس آئے اور کہا، ہم میں کچھ افراد نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا ہے، اگر آپ بھی وہاں گئے تھے تو پھر بتائیں کہ اس کے ستون کتنے ہیں اور وہاں قندیلیں کتنی ہیں۔ جب کفار نے یہ سوال کیا تو اس وقت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے بیت المقدس کی تصویر آپ کی نظروں کے سامنے آویزاں کر دی۔ جو کچھ وہ پوچھتے رہے آپ تصویر میں سے دیکھ کر انہیں جواب دیتے رہے۔ جب آپ نے ان کے تمام سوالات کے جواب دے دیے تو انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہمارا قافلہ واپس نہ آ جائے۔ ہمارا قافلہ واپس آئے گا تو ہم ان سے وہ نشانیاں پوچھیں گے جو آپ نے ان کے متعلق بیان کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل سورج طلوع ہوتے ہی تمہارا قافلہ آ جائے گا اور قافلے کے آگے ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوگا۔ دوسرا دن ہوا، قریش مکہ کی گھاٹی پر گئے اور کہنے لگے کہ سورج تو طلوع ہو رہا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا قافلہ نمودار ہوا جس کے آگے سرخ اونٹ تھا۔ کفار قریش نے اہل قافلہ سے رسول خدا کی باتوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، ان کی یہ بات بالکل درست ہے، فلاں جگہ پر ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، ہم نے اس کو ادھر ادھر تلاش کیا تھا، جب واپس آئے تو ہمارا پانی انڈلا ہوا تھا۔ اہل قافلہ کی تصدیق نے بھی کوئی اثر نہ کیا بلکہ کفار مکہ کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے خدائی حفاظت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا غلغلہ بلند ہوا اور کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے اور آپ کی اذیت کے لیے کوئی دقیقہ فروگشت نہیں رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکام الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے
کہ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کی بے مثال شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی، تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ مورخ یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول اکرم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے۔ آپ کسی کا ہدیہ رد نہ کرتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا بھی ہدیہ قبول کیا۔ آپ نے بکری کا گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضرت اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نامعلوم وہ اسے کیسی کیسی ایذائیں دے کر قتل کریں گے، اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلے سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریخ مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت عالم نے کسی غصے کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرے سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے معذرت قبول کریں۔ میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو وہ زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا، اسے جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے طعام میں برکت۔ کفار اور مشرکین کے مشترکہ لشکر کی الغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان غلے کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ خندق کھودنے میں رسول خدا نے بھی صحابہ کے ساتھ مل کر ہاتھ بٹایا اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی۔ خندق کھودی جا رہی تھی، مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بےتاب ہیں تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر حضرت سے یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سمجھا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض صحابہ کو ساتھ بھی لائے تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ حضرت نے منادی کو بلا کر فرمایا، تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے، اپنے بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا، کیا تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لیں۔ دوپہر ڈھلے حضرت سینکڑوں
صحابہ کو لے کر جابر کے مکان پر آئے۔ آپ جابر کے گھر میں داخل ہوئے جہاں تندور جل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور جابر کی زوجہ سے کہا، روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو جابر کہتے ہیں، میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، تبوک سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ تبوک سے واپسی پر 14 منافقین نے حضرت کے قتل کی سازش کی۔ انہوں نے کچھ ڈبوں میں پتھر ڈالے اور ایک گھاٹی کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ سازش یہ تھی کہ جب رات کے وقت حضرت اپنی ناقہ پر سوار ہو کر پہاڑ کی اترائی سے گزریں گے تو وہ اپنے ڈبے اوپر سے لڑکائیں گے، جس سے ہیبت ناک آوازیں پیدا ہوں گی اور آپ کی ناقہ یہ آوازیں سن کر بدک جائے گی اور آپ گر پڑیں گے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن خدا نگہبان تھا، جب آپ اس تنگ گھاٹی کے قریب پہنچے اور ناقہ پہاڑ کی اترائی سے اترنے لگی تو انہوں نے اپنے ٹین اور ڈبے لڑکھڑائے، لیکن خدا کے حکم سے لڑکتے ہوئے ٹین رک گئے۔ اس وقت بجلی چمکی اور راستہ واضح ہو گیا۔ آپ نے 14 منافقین کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت نے انہیں بلا کر ان سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے قتل کی سازش کیوں کی؟ کیا میں نے زندگی میں کبھی تمہیں تکلیف دی ہے؟ پھر آپ نے اپنی رحمدلی کا ثبوت دیتے ہوئے ان سے کوئی بدلہ نہ لیا اور آپ نے اپنے متعلق رحمت للعالمین ہونے کا عملی ثبوت دیا۔ اگلی کہانی، جب کفار کی دولت رائگاں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 36، جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ اور مال بھی خرچ کریں گے، لیکن آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ ملغوب کر دیے جائیں گے۔ روایات میں مذکور ہے کہ جنگ احزاب سے پہلے مکہ کے دولت مندوں کا اجتماع ہوا۔ ان میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے، ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جائے اور اس مقصد کے حصول کے لیے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا جائے، وہاں کے رہائشی افراد کو قتل کر دیا جائے اور ان کی دولت لوٹ لی جائے۔ ابو سفیان نے پورے عرب قبائل کے دورے کیے اور 12,000 افراد کا لشکر تیار کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے کوچ کیا۔ جزیرہ عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اتنے بڑے لشکر کو کھانا کون کھلائے اور ان کے اخراجات کون برداشت کرے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پھر ایک جلسہ کیا گیا، جس میں طے پایا مکہ کے دولت مند افراد باری باری ایک دن کا خرچہ برداشت کریں گے۔ الغرض 12,000 کا لشکر مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حالات سے آگاہ کیا، اس کے ساتھ اسلام کی فتح و نصرت اور کفار کی ناکامی کا بھی وعدہ فرمایا۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کی کانفرنس طلب کی اور ان سے مدینہ کے دفاع کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس اجتماع میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اہل ایران کا یہ اصول ہے کہ اگر دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور ان کے پاس دفاعی قوت کم ہو تو پھر وہ شہر کے گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں۔ حضرت کو سلمان فارسی کی تجویز پسند آئی، چنانچہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ مدینے کے گرد ایک خندق کھودی جائے۔ اس کام میں ہر 10 افراد کے حصے میں سے 40 میٹر خندق آئی۔ گرمی کا موسم تھا، لو زوروں پر تھی، شہر میں غلے کی سخت کمی تھی اور مسلمان بھوک کا شکار تھے۔ نبی اکرم نے خندق کھودنے میں بذات خود بھی حصہ لیا
کھدائی جاری تھی کہ سلمان کے سامنے ایک بڑی چٹان نمودار ہوئی۔ انہوں نے اس کے اطراف کی مٹی ہٹائی تاکہ اس چٹان کو وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن سلمان کی پوری کوشش کے باوجود چٹان نہ تو ہٹی اور نہ ہی ٹوٹنے میں آئی۔ دوسرے مسلمان سلمان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے بھی چٹان کو توڑنے کی از حد کوشش کی، لیکن چٹان کسی طرح سے بھی ٹوٹنے میں نہ آئی۔ اب صحابہ نے رسول خدا سے مدد طلب کی۔ حضرت نے تیشہ اٹھایا اور چٹان پر مارا، جس سے چنگاریاں اٹھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، خدا نے مجھے ہیرا اور مدائن کے محلات دکھائے ہیں۔ آپ نے دوبارہ تیشہ مارا تو پھر چنگاریاں اٹھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، خدا نے مجھے شاہ روم کے سرخ محلات دکھائے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ تیشہ مارا، اس بار بھی چنگاریاں اٹھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، خدا نے مجھے صنع کے محلات دکھائے ہیں۔ ان تمام مقامات پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ قلاش اور بھوک سے ستائے ہوئے مسلمانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئے، اور جب منافقوں نے حضرت کی پیشن گوئی سنی تو انہوں نے آپ کے فرمان کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے، لو، یہ بھی خوب رہی، 12,000 افراد کے مقابلے سے تو عاجز ہیں۔ ایران اور روم کی مضبوط حکومتوں کو گرانے اور ان پر تسلط قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ منافق اگر عقل مند ہوتے تو وہ کبھی حضرت کے فرمان کا مذاق نہ اڑاتے، کیونکہ مالک الملک اللہ ہے اور تمام قوت اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے حکومت و سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے۔ بہر-نو کفار کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مدینے کے ارد گرد ایک گہری اور چوڑی خندق کھدی ہوئی تھی۔ اب خندق عبور کرنا محال تھا، لہٰذا لشکر کفار مدینہ کے گرد خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ ایک دن عمر ابن عبدود نے اپنے ساتھ کچھ سواروں کو ملایا اور خندق کے گرد چکر لگایا۔ ایک جگہ سے انہیں خندق نسبتاً کم چوڑی دکھائی دی۔ انہوں نے اس مقام سے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور خندق کو عبور کیا اور مسلمانوں کے سامنے آ کر مبارز طلبی کی۔ مسلمان عمر بن عبدود کی دلیری اور طاقت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے کوئی بھی اس کے مقابلے پر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ حضرت نے مسلمانوں سے کہا، اس کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ آپ نے 3 مرتبہ مسلمانوں کو اس کے مقابلے کی دعوت دی، لیکن ہر بار حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہ اٹھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تیسری بار اٹھے تو رسول خدا نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ آپ شیروں کی چال چلتے ہوئے اس کے مقابلے پر آئے اور اسے بڑی دلیری سے قتل کر دیا۔ اس کے قتل سے مشرکین پر لشکر اسلام کی دہشت چھا گئی اور مسلمانوں کو اس سے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ متحدہ لشکر کے سربراہوں میں اختلاف پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے لشکر میں بددلی پھیل گئی۔ پھر اسی دن اللہ نے سخت آندھی بھیجی جس نے لشکر کفار کے خیمے اکھاڑ ڈالے اور ان کے سامان کو درہم برہم کر دیا۔ نتیجتاً لشکر کفار نے وہاں سے روانگی میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ چنانچہ جیسے ہی رات ہوئی تو کفار کا متحدہ لشکر وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اسے اس جنگ سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وہ نہ تو اسلام اور مسلمانوں کا قلقمہ کر سکے اور نہ ہی پیغمبر اسلام کو شہید کر سکے۔ مالی نقصان اس کے علاوہ ہوا اور وہ مالی نقصان ان کے لیے باعث حسرت بن گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے سونا یا چاندی۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے اسے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر آئی تھی،
اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے برآمد ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔